اب یہ چینجنگ والا مہینہ بھی شروع ہونے والا رمضان، اس مہینے میں اپنے آپ کو بدلیے کم سے کم۔ چلو اس مہینے میں آپ نے نہیں بدلا، یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگار اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے اس مہینے کے اندر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور فرشتہ، ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر ہلما، اے نیکی کرنے والوں، اے نیک کام کرنے والوں، اے جنت کی طلبگاروں، آؤ نیک کام کر لو۔ اب تو شیطان کو بھی قید کر دیا گیا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الشر، اے گنہگار، اے مجرمین، اے زناکار، اے شرابی، اب تو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، یہ تو رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کو چینج کر لو۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، رمضان کی آنے سے پہلے 6 مہینہ پہلے دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھنا، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان کو مجھ سے ملا دے، رمضان کے مہینے کے اندر میں زیادہ عبادت کر سکوں گا، اپنے رب کو راضی کر سکوں گا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو رمضان کے لیے تڑپ پیدا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آج بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہوگا اتنا جلدی رمضان کیسے آ گیا، اب ہم روزہ کیسے رکھیں گے، اب تو ہمیں روزہ رکھنا ہی پڑے گا، نہیں رکھیں گے تو چوری چوری چپکے چپکے گھر میں کھائیں گے، کیا لوگ بولیں گے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھائیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ آج تو لوگوں کا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ چینج کرنے والا مہینہ ہے، اپنے زندگی کو بدلنے والا مہینہ ہے، معاشرے کو تبدیل کرنے والا مہینہ ہے۔ آؤ مل کر کے اپنے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کریں، اکیلے کچھ نہیں ہوگا، سب کو مل کر کے کرنا پڑے گا۔ پہلا تو یہ کام آپ نے کر لیا کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے مرنے کے بعد کی، اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہوگا وہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز نہیں ہے تو بنیادی سبب یہی ہے کہ جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو برائی میں ڈوبی جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بھی حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، اس وجہ سے نماز پڑھو۔ نماز نہیں ہے تو معاشرے کے اندر اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصلاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر اصلاح اگر چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، خود پڑھو، فیملی کو بھی نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، فیملی کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نزدیک بڑے محبوب نبی ہیں، بڑے محبوب بندے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی اکرم نماز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آخری سمے جب آپ کی روح جسم سے نکل رہی ہے، آپ کی روح دنیا سے پرواز کر رہی ہے، آپ کی جسم اطہر سے نکل رہی ہے، اس وقت اللہ کے نبی اسی نماز کا ذکر کر رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرے صحابیوں الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز نماز کا فکر کرنا، نماز کا خیال کرنا، تم نماز مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی یہاں تک آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور لوگوں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی یہاں تک آپ نے فرمایا اگر میدان جنگ بھی ہو، جنگ بھی کر رہے ہو، اے میری صحابہ جنگ میدان جنگ کے اندر آدھے لوگ نماز پڑھنا لیکن آدھے لوگ جنگ کرنا، یعنی میدان جہاد میں بھی یہ نماز معاف نہیں ہے۔ اس نماز کے بارے میں پہلا سوال تمہیں اللہ تعالیٰ پہلا کرے گا، اسی نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن پہلا سوال اسی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہندو دھرم کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اس کتاب کے اندر بھی اسی نماز کا ذکر ملے گا۔ یوگی یوجت ستتمات مانو رہسستتا ایکاکی چتاتمن نراشت پرگیا پنچم سمیا کرتبیا،
یہ نماز کا ذکر آپ کو ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ملے گا، اسلام میں تو ہے ہی۔ اقیم الصلاۃ کا لفظ قرآن میں کئی جگہوں پہ نماز کا لگ بھگ 80 سے زائد مرتبہ نماز کا صلاح کا ذکر موجود ہے، لیکن ہندو دھرم کی کتاب کے اندر بھی اس نماز کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکا کی چتاتی من راشت پرکیا پنچم سمیا کرتبیا۔ کرشن جی کہتے ہیں ہائے ارجن نماز پڑھتے رہنا کنٹینیو، کبھی بھی اس نماز کو تم مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی تو یہی حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں یا معاذ نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا اور اگر تم نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اور نماز کی فکر نہ کی تو اللہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے گی، مرو سڑو تم کو مارے جاؤ گے، تم ذلیل کیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، کوئی تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرے گا۔ جب تک تم نماز پابندی کے ساتھ پڑھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے۔ یوگی یو جس ستت ماتمانم رہسستتا آئی کاکی یہ چتاتما نراشت پرک گیا۔ کون بڑا بھائی؟ اب میں اپنی بات ختم ہی کر رہا ہوں نا، اتنا دیر کا کر 12 سے 1.5 سال ہو گیا، ادھر گاڑی بھی نہیں آپ وہ لوگ ڈر اچھا بات نہیں ہے کتنا بس اب 5 منٹ وقت 5 منٹ بس زیادہ بہت گھنٹہ زیادہ ہو گیا ہے، 10 منٹ کوشش کریں گے۔ اچھا 5-10 منٹ لگا دو، یہ مطلب ٹیک ہی ہو رہا ہے نا، میں پونے پہ ختم کر دیں۔ جی بولیے جی پرچہ کر دیے، کیا کرنا جی کر رہے ہیں، ہاں کریے যার জন্য আপনারা লালায়িত আছেন উনি বাংলাদেশের মাওলানা আনিসুর রহমান মুফাসসির কোরআন, তিনি যদি আপনারা লালায়িত আছেন যেখানে আছেন, যদি বাইরে কোথাও দায়িত্ব আছেন উনি আসছেন এখনই, উনি আপনাদের সামনে এখনই আছেন। এই 5 মিনিটের ভিতরে ইনি স্টেজে আসছেন, কাজে আপনারা দোকানে যেখানে সেখানে বসে না থেকে এই স্টেজে এসে উপস্থিত হয়ে যান। تو یہ نماز کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں اور ان کے گرنتھوں کے اندر بھی موجود ہے، اسلام میں بھی ہے نماز، سب میں۔ کتنے لوگ ہیں روزے کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، سحرے کیا سو گیا، ہاں اور موبائل چلائے گا، سب کچھ کرے گا، چیٹنگ سب کچھ، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ افطار کے وقت افطار کی نماز پڑھ لیا، تراویح کی تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اتنے لمبی چوڑی نماز کون پڑھے گا؟ میرے بھائیو اسی کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے، کون پڑھے گا؟ میرے بھائیو اللہ کے نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی اور فرمایا تھا اے لوگوں نماز کی فکر کرنا، یہاں تک کہ کرشن جی ارجن جی سے کہتے ہیں یوگی یوجی ستتماتمانم رہسستھائی تاکی چتاتما نراشن پرگیا، نماز پڑھنا اس کو کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا اور بہت دھیان سے پڑھنا، ایسا نہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تیرا دھیان دنیا میں اور گھر اور مکان اور دکان میں تمہارا دھیان لگا ہوا ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پنچم سمے کرتبیہ، 5 سمے اس کو پڑھنا، 5 وقت اس کو پڑھنا۔ معاشرے کے اندر بنیادی اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز کی فکر نہیں کر رہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کو نمازی، یہ مہینہ تمہیں نمازی بنا دے گا، سسٹم آپ کا بدل دے گا، چینج کر دے گا، آپ کو بدل دے گا۔ اس رمضان کے مہینے کو پا لینے کے بعد اگر آپ نمازی نہ بن سکے، دیندار نہ بن سکے، حیا والی نہ بن سکے، اللہ والی نہ بن سکے، تو میرے بھائیوں کون مہینہ آپ کو ملے گا؟ اس مہینے میں اپنے آپ کو بدلیے، اپنے سماج کو بدلیے، سماج کے اندر ایک بیداری پیدا کیجئے، رمضان کے مہینے کو ایسا گزاریے ایسا لگنا چاہیے کہ اللہ اللہ کرنے والا سب کوئی ہے، اللہ اگر حلال جس کو کیا ہے وہی کر رہا ہے، حرام جس کو کیا وہ اس کو حرام تصور کر رہا ہے۔ ایسا اس طریقے سے آپ اپنی زندگی اگر آپ نے 30 دن تک کنٹینیو یہ کام کیا تو متقی بن جاؤ گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا
अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया है, तुमसे पहले भी लोगों के ऊपर रोजा फर्ज था। हाँ, इस वजह से हमने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, दीनदार बन जाओ। हाँ, ये रोजा अगर वाकई आप सही मानों में रखेंगे तो ये रोजा आपको मुत्तकी और दीनदार बना देगा। रोजे के हालत में आप वजू में पानी मुंह में कर रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, लेकिन हलक के नीचे नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये दुनिया को तो मालूम नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला को पता चल जाएगा, अल्लाह जान जाएगा। तकवा देखिए, तकवा घर के अंदर खाना है, पानी है, फल है, फ्रूट है, लेकिन जब तक आजान ना हो, जब तक मगरिब का वक्त ना हो, जब आप मगरिब का आजान न सुन ले, मगरिब का जब तक वक्त ना हो, तब तक आप इफ्तार नहीं कर रहे हैं, तब तक आप हलक के नीचे पानी नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको मालूम है बंद कमरे के अंदर मैं पानी पी लूंगा, कोई जानेगा नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि मेरा रब जान जाएगा, उसको मालूम हो जाएगा। ये रमजान का महीना आपको तकवा के ऊपर उबारेगा। इस वजह से आई यूसुफ टोला के लोगों, आई अहमदाबाद के लोगों, आई कटिहार के लोगों, इस महीने के अंदर अपने मुआशरे के इस्लाह करने की कोशिश करो। खुद अपने फैमिली को, अपने परिवार वाले के अंदर एक चेंजिंग वाला मामला बनाओ। टाइम टेबल से उठो, सेहरी से आधा घंटा पहले उठिए, वजू बनाइए, बरस कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, सहरी कीजिए, उसके बाद कुरान की तिलावत कीजिए, आजान हो, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को लेकर के जाइए, नमाज पढ़ाइए, अपने फैमिली को बोलिए नमाज पढ़ करके सोइए, नमाज पढ़ करके जैसे सोई सुबह के अंदर आप उठे, अब थोड़ा जो भी काम करना काम करिए, ज़ुहर के वक्त आप नमाज पढ़िए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने फैमिली को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए, असर मगरिब में भी यही काम कीजिए, ईशा में तरावी पढ़ने के लिए जाइए, तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ, ये रमजान के महीने में जो अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में, आखिरी पहर में जो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, यही नमाज रमजान के महीने में आप शुरू वक्त में पढ़ लिया करते थे। मेरे भाइयों, आप रात की तारीकी में और ये नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा, और इसी बहाने से आप कुरान की तिलावत सुन लेंगे, एक एक लफ्ज पे आपको 10-10 नेकियां मिलेंगी। ये काम कीजिए, आप खुद तिलावत सुनिए, अपने फैमिली को सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए, एक औरतों के अंदर भी एक माहौल पैदा कीजिए। हाँ, तुम भी कुरान सुनो, क्योंकि तुम्हें भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इमामुल अंबिया को देखो, इमामुल अंबिया अपने बेटी को समझाते हैं, ऐ मेरी बेटी लाउनी अनके मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी मरने के बाद तेरा बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। आई मेरी बेटी इल्मली, आई मेरी बेटी नेक अमाल कर ले, आई मेरी बेटी अच्छे काम कर ले, आई मेरी बेटी अल्लाह को राजी करने वाले काम कर ले। आप भी अपनी बेटियों को नमाजी बनाइए, अपने बेटियों को दीनदार बनाइए, आप अपने बेटियों को कुरान की तिलावत करने वाली बनाइए। आप अगर पढ़ नहीं पाते तो मोबाइल में कुरान सुनिए, अपने घर के अंदर बच्चों को सुनाइए, एक माहौल अपने घर के अंदर पैदा कीजिए। आपके घर के अंदर ये माहौल कौन पैदा करेगा? आपके घर के अंदर आपको ये माहौल पैदा करना पड़ेगा। अब शुरू में 2 दिन 3 दिन 4 दिन नमाज पढ़ा, अरे घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, ये हाल है मेरे भाइयों, ये हाल है। सोचने वाली बात है मुआशरे के इस्लाह हो तो कैसे हो, उसकी ये है कि हम नमाज की पाबंदी नहीं है। तीसरा सबब और रीजन ये है कि मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं हो रही है? मुआशरे की इस्लाह इस वजह से नहीं हो रही है कि हम और आप हलाल कमाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हराम पैसा आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से पैसा आए, पैसा आना चाहिए। हम हराम कमाई के ऊपर हमारी नजर है, हलाल पे नहीं। रिश्ते हराम से बचिए, रिश्ते हलाल की तलाश में रहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल।
ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، اور میری امت میں ایک فتنہ ہوگا جو کہ مال کا فتنہ ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، مال کے پیچھے دیوانہ، پیسہ کمانے کے دھن میں پاگل ہے، حلال ہے حرام ہے کوئی فکر نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، رزق حرام کے قریب مت جاؤ۔ جب آدمی رزق حرام کھائے گا، رزق حرام کمائے گا، تو اس کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی نیک نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رزق حرام کمانے والا اگر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا بھی نہیں سنے گا۔ آپ اپنے سماج کے اندر ایک کام آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ رزق حلال کی طرف لوگوں کو آمادہ کریے کہ کم کمائیے لیکن حلال روزی کمائیے، حرام نہیں۔ جوئے میں اور غلط چیزوں میں آپ کو پیسہ برباد نہیں کرنا ہے، جوئے وغیرہ میں نہیں لگنا ہے کہ 10 لگائیں گے 100 آئے گا، 100 لگائیں گے 1000 آئے گا، 1000 لگائیں گے لاکھ آئے گا۔ کتنے نوجوان ہیں جو IPL وغیرہ کرکٹ میں پیسہ لگاتے، وہ سب حرام والے راستے ہیں۔ ان تمام راستوں کو بند کیجیے میرے بھائیوں۔ معاشرے کی اصلاح کی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے نذیر صاحب کا اور یہاں کے نوجوان لوگوں کا، یہاں کے فکر مند کرنے والوں، فکر رکھنے والے اور قوم کے لیے خیال کرنے والے کے لیے میں باقاعدہ ان لوگوں کے لیے مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر اتنا اعلیٰ پیمانے پہ آپ نے پروگرام رچایا، اتنا اعلیٰ پیمانے پر، لیکن بدلاؤ ہونا چاہیے، چینجنگ آنی چاہیے۔ آپ کو خود جتنے بھی اس جلسے کے کمیٹی حضرات ہیں سب کو نمازی بننا ہوگا، سب کو پہلے، اور اس کے بعد اپنے فیملی کو نماز۔ گھر سے معاشرہ بنتا ہے، ایک آدمی سے گھر بنتا ہے، اور گھر سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے سے ایک سماج کے اندر ایک سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے علاقے کے اندر تبدیلی آئے گی تو دیکھ دیکھ کر کے پورا یہ کٹیہار، پورا اس علاقے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اتنے جلسے ہونے کے باوجود وہی غلط کام، وہی لڑکی بازی، وہی شراب نوشی، وہی جوا کے اڈے، وہی غلط کام ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اتنے جلسے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے۔ اپنے آنے والی زندگی کی تیاری کیجئے، اپنے آنے والی زندگی کی، کہ اللہ کے یہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے یہاں آپ کو اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ پوچھے گا اللہ، میں نے تمہاری زندگی میں نے تمہیں بیوی دیا تھا، تم نے اپنے بیوی کو دیندار بنایا کہ نہیں بنایا؟ بیویوں سے کہا جائے گا میں نے تمہیں شوہر دیا تھا، تم نے اپنے شوہر کو دیندار بنایا کہ نہیں بنایا؟ تم سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں بیٹے دیا، تم نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا، نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم نے تمہیں بیٹیاں دی، تم نے اپنی بیٹی کو باحیا بنایا، دیندار بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر میرے بھائیوں مسئلے کو اگر حل کر لو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں مسئلہ الٹا پڑ گیا، آپ کی بیٹی بھی حیا ہے، راستے میں بے پردہ ہو کر کے چلتی ہے، آپ کا بیٹا جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، میرے بھائیو اللہ کے یہاں بچ نہیں پائیے گا۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تو میں بتایا تھا کہ میں جس گاڑی سے آیا ہوں وہ گاڑی 4 کلومیٹر دور پہ کھڑی ہے، رات کی اس تاریکی کے اندر میرے بھائیو یہاں تک وہ گاڑی آ نہ سکی، مجھے جانا پڑے گا اور مجھے کہیں اور نکلنا ہے۔ آپ لوگوں سے ہم اپیل آخر میں کرتے ہیں کہ معاشرہ ایسے نہیں سدھرے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا، اپنے معاشرے کے اندر چینجنگ کرنا ہے، خود کو بدلنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جب مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ فرما اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔